الحمد لمن له العزة والكمال وصبح بالعزة والعصمة من خير ثواب والصلاة والسلام هو سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله بوحدة كبريائه بسطحة شوكة ألوهية بوحدة كاملة بحجة قاهرة وطاهرة وجاهرة وباهرة ومتقنة بالكمال سبحان الله أهدية ذاته بصفاته العليا وحدة عظمته بالأطوار والأنوار وحدة كاملة بلا أحد وولد وجسد ونسب ورسم من عيب وثواب نزهة سبحانيته ملكا وأمرا على الإكمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا بتوحيد بتفريد وتمجيد سبحان الله منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها من مخلوق ومنزود صاحب علم وحكم ونظم وجد من صاحب اسم سواء كان نبيا ووليا وتقيا
اللہ بندے قدوس ذات باکمال ذوالجلال نے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے پیغمبر کی حیات زندگی کو بطور نمونہ اور بطور اسوہ ذکر فرمایا ہے۔ نمونہ حیات پیغمبر یا اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر انسان کی زندگی ناکامی میں تو ہو سکتی ہے، کامیابی میں نہیں ہو سکتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہر حرکت اور سکون مسلمان کا اللہ کے اسوہ، اللہ کے پیغمبر کے اسوہ اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سعادت اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ بارہا اس آیت کو آپ نے سنا ہوگا، بارہا خطیبوں نے، مبلغین نے اس کو بیان کیا ہوگا، لیکن مجھ جیسے ایک ادنا نالائق طالب علم کے مطالعے کے مطابق اس آیت کے اندر اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک چیز کا نام ہے دعوی محبت، دوسری چیز کا نام ہے تقاضۂ محبت، اور تیسری چیز کا نام ہے نتیجہ محبت۔ آیت کے اندر الفاظ جو ہیں وہ محبت پر ہی مبنی ہے، لیکن 3 باتیں یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی: دعوی محبت، تقاضۂ محبت اور نتیجہ محبت۔ ہر کلمہ پڑھنے والا انسان ایک دعویٰ کرتا ہے، مجھے اللہ سے محبت، مجھے رسول اللہ سے محبت، مجھے قرآن سے محبت، مجھے اسلام سے محبت، مجھے فلاں سے محبت، مجھے فلاں سے محبت۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے اس دعوے میں سچا اور صادق ثابت ہوگا۔ دعویٰ کرنے کے بعد اس دعوے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دعوے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ جب ان لوازمات کو بندہ پورا کرے تو دعوے میں پورا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا دعویٰ ہے میں نمازی ہوں، مسجد کو جانے کو وہ بہت بڑا عیب سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، مسجد کو جاتا نہیں اور کہتا ہے میں نمازی ہوں، بیت اللہ کو جاتا نہیں اور کہتا ہے میں حاجی ہوں، عبادت کرتا نہیں ہے اور کہتا ہے میں عبادت گزار ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پر وہ اس کام کو کرے، اور پھر جب عملی طور پر اس کام کو کرے گا تو اس کی پاداش اور نتیجے کے اندر جو چیز حاصل ہوگی، جو وصول ہوگی، وہ اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اس کا انجام ہوگا۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، چاہے کوئی بندہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، جس مسلک یا مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے دعوے کو ان 3 چیزوں کے اوپر پیش کرے: دعویٰ، تقاضا اور
تقاضے کے مطابق اس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ جو تقاضا کر رہا ہے اس کو بھی اس نے پورا کیا ہے، پھر تو اس کی ایمان بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، اس کا عشق بھی ہے، لیکن اگر دعویٰ کرتا ہے اور محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے پھر وہ صرف دعوے تک تو محدود رہ سکتا ہے لیکن محبت اس کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے، چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ فرما دیجئے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دعویٰ۔ پھر دعوے کے بعد ہوگا تقاضا، تقاضے کے بعد ہوگا نتیجہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرما دیجئے میرے پیغمبر، او دنیا میں رہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان کہلوانے والوں، اپنے آپ کو بریلوی یا دیوبندی کہلوانے والوں، حیاتی یا مماتی یا عشاقی یا غیر عشاقی کہلوانے والوں، میں اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اس بات پہ نہیں رکھا کہ تم حیاتی ہو یا مماتی ہو، میں اللہ نے جو معیار رکھا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جب محبت کا بندہ دعویٰ کرتا ہے تو محبت پھر تقاضا یہ کرتی ہے، اگر محبت والا وفا کرنا چاہے تو محبت تقاضا یہ کرتی ہے، محبت کچھ چیزیں منوایا کرتی ہے اور کچھ چھڑایا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی تم میں محمد کی اتباع کرو، تم محمد کا کہا مانو، محمد والے عمل کرو جن پہ اللہ کے پیغمبر نے مہر ثبت فرمائی ہے، جو کام اللہ کے پیغمبر کے اصحاب نے کیے، اللہ کے پیغمبر نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یہ تقاضا محبت ہے، ورنہ تمہاری محبت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنی محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو، بغیر پیغمبر کی اتباع کے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا ہے، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں ہے، اتباع نکلا ہے طبیعت سے، اور طبیعہ کہا جاتا ہے گائے کے بچڑے کو، عربی میں طبیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ گائے کا بچڑا۔ اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا، تجربہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کا، جب گائے کو اپنے گلے سے کھول کے فاصلے پہ بندہ لے جائے، بچڑے کو گلے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو، اچانک جب اسے کھولا جائے وہ یوں اندھا دھند دوڑتا ہے اپنی ماں کے پیچھے، راستے میں کسی دیوار کو بھی نہیں دیکھتا ہے، کنویں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، انسانوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، یوں اندھا ہو کے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے جس طرح گائے کا بچہ گائے کے
اتباع اسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بات آئے تو پھر سوچے نہیں، یہ نہ کہے میری ماں نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا، ہر ولی اجازت نہیں دیتی کہ میں داڑھی رکھ لوں، مجھے اپنی بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول، غلامی رسول میں حلوے چھوڑنا قبول، غلامی رسول میں دھمالے چھوڑنا قبول، غلامی رسول میں بے نمازیاں چھوڑنا قبول، غلامی رسول میں چوکوں میں کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر کے نام کا کیک بنا کے جشن الہی میلاد النبی مبارک لکھنے کے بعد اس کو چھری کے ساتھ کاٹ دیتا ہے، پیغمبر کے نام کو چھری کے ساتھ کاٹتا ہے۔ کیسا تیری محبت ہے، کیسا عشق ہے، غلامی رسول میں موت قبول نہ کر، غلامی رسول میں اپنی خواہشات چھوڑ دے۔ بڑی غلامی نہیں چاہیے، چھوٹی غلامی اختیار، موت بھی قبول نہیں۔ حلوے پہ تجھے کسی نے مارنا نہیں ہے کہ حلوے میں تیرا منہ نیچے پڑے اور تجھے مار دے، حلوے پہ تو موت آنی نہیں ہے، جہاد کے لیے تم نے جانا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے شہادت کی موت ہو جائے، شہید حلوے نہیں ہو جاتے۔ اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر دنیا پہ چلتا پھرتا تو میرا نشان ہے۔ محمد کس کا نشان ہے؟ اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد میرا نشان ہے، میں اللہ کی بات ماننے کے لیے اگر میٹر ہے تو ترازو ہے تو میرا محمد ہے۔ دنیا پہ میں اللہ نے اوپر سے نیچے اتر کے نہیں آنا، دنیا پہ میں نے اپنا محمد بھیجا ہے، تو میرے محمد کی مان کے چلے گا، کیوں سمجھو اس نے میں اللہ کی بات کو مانا ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی بات کو مانا ہے، یوں سمجھو فقد اطاع اللہ، جس نے میں اللہ کی بات کو مانا ہے، کیونکہ میں اللہ اپنی بات منواتا ہوں، وجود محمد رسول اللہ پہ منواتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تقاضۂ محبت ہے، دعویٰ محبت کا ہی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی بات پیغمبر فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے فاتبعونی، پھر میری اتباع کر کے دکھا، تیری شادی میری شادی کے مطابق ہونی چاہیے، تیرا غم میرے غم کے مطابق ہونا چاہیے، تیرا رہنا سہنا چلنا پھرنا معاملات و عبادات میرے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر ہے تو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو اللہ اور مجھ سے محبت، پھر دعویٰ جھوٹا ہے، پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے، پھر سچا نہیں ہے۔ دعویٰ سچا تب ثابت ہوگا جب اتباع پیغمبر ہوگا، جب پیغمبر کی یہ عجیب بات ہے، قرآن کی آیت پڑھی جائے، پیغمبر کی حدیث پڑھی جائے، کیوں کہے ساڑھے پیر اس طرح نہیں آتے، ہمارے استاد تو یوں نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے استادوں اور پیروں کو کھول کے قربان کر دو محمد کے جوتوں کے اوپر، محمد سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، محمد سے بڑا استاد۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، او لوگوں میں تمہارا استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور بڑی تعجب والی بات ہے، جن کو تو نے استاد بنایا ان کو تو اسناد مدرسوں نے دیے، ان کو تو اسناد وفاق نے دیے، ان کو تو اسناد اتحاد نے دیے یا کسی مدرسے نے دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری سند
پیغمبر کی سند کہاں سے آئی ہے؟ انما تقاضا اور دعویٰ محبت الہی اور محبت رسول کا ہے. تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ تقاضا آ گیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. آج میں کسی کو کہوں جناب فلاں آپ سے بڑا محبت کرتا ہے، آپ کہیں گے ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے خطیب صاحب ہیں، ہماری جماعت کے بہت بڑے مبلغ ہیں. یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. وہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہوگا اگرچہ دل میں اس کے لیے نفرت بھی کیوں نہ ہو. میں کہہ دوں ایسے کئی لوگ ہوں گے، ساتھی ہوں گے جو مان دیں گے کہ حضرت صاحب جو کہہ رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے میں کسی مقابلے کے اندر ہوں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں مولویوں اور پیروں کی بات پہ تو اعتماد آ گیا ہے، اللہ کی بات پہ بھی اعتماد کرو. یحببکم اللہ، میرے محمد کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے. تمہارے ساتھ اللہ کی محبت کی ضمانت دے دینا اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے. پہلا نتیجہ یحببکم اللہ. دوسرا نتیجہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتے ہیں پچھلے گناہ میں اللہ تمہارے سارے معاف کر دوں گا. قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر یہ آیت مختلف انداز سے آئی ہے. کہیں پہ اللہ نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، کہیں پہ من آیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم. من نہیں فرمایا. من تبعیدیہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کے ساتھ محبت کا دعویٰ، میرے محمد کی اتباع کرنے والا میں اللہ محبت بھی کرتا ہوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بعض گناہ نہیں معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کروں گا. اللہ اللہ کے پاس پیغمبر کے پاس ایک بندہ آ گیا.
اللہ کے پاک پیغمبر کو کہنے لگا یا رسول اللہ دو چیزیں میرے دل کے اندر ہیں، ایمان لانے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیے دو باتیں یہ میری معاف ہوں گی کہ نہیں؟ اگر معاف ہو جائیں تو میں ایمان لانے کے لیے شرط لگا دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بول کیا کیا باتیں ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ کہ میں اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ مقبول چہرہ آپ کا سمجھا کرتا تھا، جس کے ساتھ میں نفرت کرتا تھا، آپ کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کرتا، جب بھی آپ کو دیکھتا تھا مجھے نفرت ہو جاتی تھی۔ پہلی میری یہ غلطی معاف ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے یہ معاف کر دیں، میں وہ نفرت دل سے نکال دیتا ہوں، لیکن یہ معاف ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بول ٹھیک ہے آگے بول اور کیا ہے؟ یہاں پہ آپ سے بات پوچھتا چلا جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ بھی ابھی صحابی نہیں بنا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے دو شرطیں رکھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بول بتا دس۔ معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے سے پتا جو کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ادھر تو پیغمبر نے نہیں بتایا، مجھے پتا ہے تیرے دل میں جو دو باتیں ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو یہ فرماتے کہ نہیں؟ یہ فرماتے نا، مجھے پتا ہے نا تو نے جو دو باتیں کرنی ہے وہ مجھے پتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو دوسری بات کو عرض کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بڑی پرانی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے، میں ایک تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کے سلسلے میں میں اپنے گھر سے باہر چلا گیا، لیکن جس وقت میں گھر سے گیا ہوں اس وقت میری بیوی کو امید ہو چکی تھی، وہ حاملہ ہو چکی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا یا رسول اللہ، میں دوسرے ملک کے اندر چلا گیا، ادھر تجارت کرتے کراتے میرے 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، ادھر سے نکل کے دوسرے ملک میں آ گیا، ادھر منڈیوں میں تھکے ٹھوٹے کھاتے کھاتے میرا 1 سال اور گزر گیا، جب میں گھر کو آیا واپس پہنچ اپنے گھر کو، میں نے دستک دروازے پہ دی ہے، ایک چھوٹی بچی اندر سے آ گئی، آج مجھے کہتی ہے آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا بیٹی اس گھر میں جا کے بتاؤ فلاں نام کا بندہ آیا ہے، جب میں نے اسے اپنا نام بتایا دوبارہ وہ بچی آئی اور مجھے انگلی سے پکڑ کے اندر گھر میں لے گئی ہے، میری بیوی وہاں پہ موجود، میرا اپنا گھر ہے، جب میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا بیوی کے ساتھ خیر و عافیت کی بات چیت ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی بھلے مانس آدمی تو چلا گیا تھا، یہ ہماری اپنی بچی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے یا رسول اللہ، میں اس کے ساتھ اتنا لڑنے لگ گیا، تو نے بچی کو پیدا ہوتے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ یہ ہماری غیرت کے خلاف بات تھی، ہم قریشی ہم مکے والے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنی بچیوں کو جوان کر کے مال و دولت ان کے ساتھ لگا کے شادی کر کے دے دینا، اسے ہم معیوب عمل سمجھا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، وہ مجھے کہنے لگی میں ماں تھی، ماں کے دل باپوں سے مختلف ہوتی ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکا کہ میں اپنی بچی کو قتل کر دوں، یا رسول اللہ وہ مجھے روکنے لگی، میں نے ہاتھ میں کدال بھی اٹھائی ہے، بچی کے بازو سے اسے پکڑا ہے، قریب کے قبرستان کے اندر میں لے گیا، جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، وہ بچی مجھے بار بار کہتی ہے او پاپا کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں دقت اٹھا رہے ہو، کیوں مشقت اٹھا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے اس کی کوئی بات بھی نہیں سنی ہے، جب بھی میں ایک کدال زمین پہ مارتا ہوں مٹی اٹھتی ہے، کبھی میری
یا رسول اللہ میری داڑھی کو بھی وہ صاف کر رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے بابا اتنی دشواریاں کیوں اٹھا رہا ہے, کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے بابا, یہ تو بتا کڑا کھول کس کے لیے رہا ہے, آخر کرنا کیا ہے. یا رسول اللہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. بالآخر جب کڑا مکمل ہو گیا میں نے اسے کڑے کے اندر اتار دیا ہے. اتارنے کے بعد اس نے یوں دونوں ہاتھ میری طرف لمبے کر دیے. مجھے کہتی ہو بابا کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, کیوں مجھے دفن کر رہا ہے, ذرا بتا تو صحیح. یا رسول اللہ میں نے کوئی بات اس کی نہیں سنی, پر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے. مٹی ڈالتے ڈالتے میں نے اسے دفن کر دیا. حتیٰ کہ یا رسول اللہ جب سے دفن کیا ہے رات کو بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں, چلتا ہوں پھر بھی اس کے رونے کی آواز, اس کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے. اور اس کی ماں کی حالت تو یہ ہے وہ تو رو رو کے آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر چکی ہے. یا رسول اللہ اگر کہ میرا گناہ معاف ہو جائے میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا, میں دین اسلام سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو کی چھڑیاں بہ رہی ہیں, داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر رو رہے ہیں. جب اس نے یہ واقعہ سارا سنا دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے, لیکن دین اسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے اتنی فضیلت اسلام ہے. اسلام کی فضیلت کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اور محبت اللہ کے لیے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ تو بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کے لیے محبت 7 بندے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے رجلان تحابا للہ, 2 بندے جو آپس میں محبت کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اجتماع علیہ, جب جمع ہوں گے تو اسی بات پہ, وتفرقا علیہ, اور جب آپس میں پھوٹیں گے تو اسی وجہ سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, نفرت بھی کرتے ہیں تو. آج کے مسلمان نے یہ بات نہیں سیکھی ہے. یہ اللہ کی وجہ سے محبت بھی نہیں کرتا, اللہ کی وجہ سے نفرت بھی نہیں کرتا. یہ کاروبار کی وجہ سے محبت کرتا ہے, دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اگر کسی سے پوچھو نا کسی کو کہو یہ بدعقیدہ آدمی ہے, مشرک ہے, فلاں ہے فلاں, بس اس کے ساتھ ہمارے کاروباری معاملات. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ بندہ جو اللہ کے لیے محبت کرے گا. الامام العادل, عدل کرنے والا امام. ایسا امام عدل کرنے والا, اور نوجوان عابد, جوان عبادت کرنے والا. کیسا؟ بوڑھا تو ایویں بھی جدو کریانے دے کمے دا بھی نہیں رہتا مسجد دا افطاری چھوڑتا ہے. بوڑھا تو جب گھر والوں کے کام کا نہیں رہتا اس کو کیا کہتے ہیں, تو کدھر جا, مسجد جا, تیرا ٹھکانہ مسجد ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شاب, شباب والا نوجوان اگر وہ ہو جائے عبادت للہ, اللہ کے لیے عبادت کرنے والا, تو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے رکھے. اور ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے. اللہ اکبر. اور ادھر محبت کے دعوے ہیں لیکن تقاضۂ محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین
محبت کرتا ہے. اللہ پاک رہنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ یحب المعتدین. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام کے اندر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اتباع پیغمبر جس کو کہا جاتا ہے، اتباع پیغمبر ہے ہی وہ چیز جو ایک حد مقرر ہے، اس حد کے اندر ہے تو اتباع پیغمبر ہے. اس سے باہر نکلو تو بھی اتباع سے خارج ہو جائے گا، اس سے آگے نکلو تو بھی اتباع پیغمبر سے خارج ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر کی اتباع نام ہے اسی چیز کا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا کا بیٹا ہے. عیسیٰ کو ایسے مقام دینے کی کوشش کیا ہے جو عیسیٰ پیغمبر کے شایع نشان نہیں تھے. آج کا مشرک بھی کہتا ہے نور من نور اللہ، کہتا ہے نا نور من نور اللہ. ادھر سے کہتا ہے میلاد پیغمبر، ادھر سے کہتا ہے نور من نور اللہ. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات چل رہی تھی 12 وفات، ہوتا تھا نا 12 وفات. ہم نے کہا 12 وفات ہے، 12 وفات ہے. اس دن پہ پیغمبر کی وفات ہوئی ہے جب اندر کے کوڑے اتباع پیغمبر سے خارج لوگ اٹھے ہیں. وہ تو کہتے ہیں پیغمبر کے اوپر موت آئی نہیں ہے. موت وہ کہتے ہیں پیغمبر پہ موت آئی نہیں ہے. ہم نے ان سے 12 وفات کو چھڑایا. انہوں نے اس وجہ سے 12 وفات چھوڑا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ اس دن پیغمبر کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اودود ستۃ قبل یوم القیامہ. او لوگوں قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جن میں سے پہلی چیز الموتی، میری موت ماننا ضروری ہے. اگر میری موت نہیں مانو گے تو قیامت آ سکتی نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم متعنی بسمعی وبصری ما احییتنی. او میرا اللہ جب تک مجھے تو زندہ رکھے گا اس وقت تک میری قوت سماعت کو بھی ٹھیک رکھنا، میری قوت بصارت کو بھی ٹھیک رکھنا. اللہ مجھے فائدہ دینا، مجھے ترقی دینا. متعنی بسمعی وبصری ما احییتنی. جب تک میں زندہ رہوں میری قوت سامعہ بھی تیز ہو جائے، میری قوت بصارت بھی تیز ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر موت تک یہ کام ہوا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرا پیغمبر عبادت کر عبادت کر عبادت کر عبادت کر. اللہ کب تک عبادت کروں؟ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقینی چیز موت آ جائے. موت تک کیا کر؟ عبادت کر. یہ کہتا ہے الانبیاء احیان فی قبورہم یصلون. پیغمبر قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے موت تک عبادت ہے، موت کے بعد عبادت نہیں ہے.
دو کام دیوبندیوں نے کیے ہیں، نام نہاد دیوبندیوں نے، دو کام۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ نبی کو قبر میں زندہ کہا، یصلون تک انہوں نے کیا۔ پھر احمد رضا خان صاحب آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ بیویاں بھی پیش کر گئے، بیویاں بھی پیش ہوتی ہیں اور شب باشی فرماتے ہیں۔ یہ کام احمد رضا خان نے کر دیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پیغمبر کو ادھر زندہ قبر میں زندہ دفن کر لوگوں کو کہا کہ زندہ ہے، قبر میں ہے۔ طاہر القادری نے کیا کیا، جہاز کا ٹکٹ دے کے پاکستان لے آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا طاہر تو میرا ٹکٹ کرے گا، میرا ٹکٹ بھی تو کرے گا اور رہائش بھی میں تیرے جو مردودہ کو پیغمبر رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ وہ بات اس کی تو تب شکوہ کرتے نا ہمارے اپنے اسے یہ راستہ نہ دیتے، جو ہمارے قریب لوگ ہیں وہ اس کو یہ راستہ نہ دیتے، پھر بات ہم اس کے ساتھ کہاں سے جنگ کریں؟ ہمارے راستے میں تم کھڑے ہو، جڑا بٹا سا مارنے تو پہلے تو سمجھے سیرے میں کرتے ہیں، وہ تو سمجھے کڑی بھی دکھاتے رہے۔ اللہ ہوتا یہ گندے عقیدے جو ہیں یہ اہل تشیع اور یہودیوں کے ہیں، مسلمانوں کے یہ عقیدے نہیں ہیں، یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ استاد یہ محترم شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے اور سبب کوئی نہیں ہے اور علت کوئی نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی سب سے بڑی علت یہ ہے کہ وہ انہیں زندہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنے نبیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اس لیے وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے منتقل ہوا یہ عقیدہ شیعوں کے اندر، شیعوں سے منتقل ہوا بریلویوں کے اندر، بریلویوں سے منتقل ہوا نام نہاد دیوبندیوں کے اندر۔ یہ دیوبندی نہیں ہے، اچھا جو یہ عقیدہ رکھتے وہ دیوبندی نہیں ہے، حنفی تو نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک والے یہ نہیں ہے، امام صاحب کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات ہے، لیکن وہ حیات ہے جو اعلیٰ حیات ہے۔ وہ کیسی حیات ہے؟ اعلیٰ حیات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سَقْفُهُ عرش الرحمن، میرا جو محل ہے اس کا چھت اللہ کا عرش ہے، اس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات طیبہ اعلیٰ علیین کے اندر ہے، جہاں سے اوپر اور مقام اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا اوپر مقام نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اعلیٰ حیات حاصل ہے، عرفہ حیات حاصل ہے۔ مدینے والی قبر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا جسد اطہر جو موجود ہے، بالوں نہ کے تر و تازہ ہے، لیکن جسم کے ساتھ روح کا تعلق، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبض کر لیتا ہے روح کو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت، والتي لم تمت، اور ان کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے، لم تمت جن کے اوپر موت تو نہیں آتی، فی منامها، خواب کے اندر، نیند کے اندر ان کی روح کو بھی اللہ قبض
قتل کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر میں اللہ موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو میں اللہ روک لیتا ہوں، اس کو میں کیا کر لیتا ہوں؟ روک لیتا ہوں۔ اور جیسے اللہ روک لے اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مَن يُمْسِكِ اللَّهُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، جیسے اللہ روک لے اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہے میں روکتا ہوں تو دوسرا کوئی کہے میں چھوڑتا ہوں، چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ادھر جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جو ان کے پاس ایک عورت آئی، پہلے تو آ کے اس نے کہا میرا کوئی بچہ بچی نہیں ہے، کوئی دعا کرے۔ انہوں نے حضرت صاحب نے کہا جی خیروں میں تقدیر میں دیکھتا ہوں، نظر ہماری تقدیر میں دیکھا اور کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ تقدیر میں تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عورت روتی ہوئی واپس ہٹ گئی، واپس چلی گئی جب تو پیچھے سے آواز دی ادھر آ جاؤ، تقدیر میں تو نہیں ہے لیکن میں لکھ دیتا ہوں تقدیر کیا۔ ایک دوسری کہ جی ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا آپ کے نام کی 11ویں بھی دوں گی، ہوتا تو یہی ہے نا، اتنے بھی نہ کہ 11ویں کا دودھ نہ دے ہوتے مان سو دے۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے دودھ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا تعلق ہے؟ معلوم ہوا دودھ والے مجموعے تھے بیٹھے تھے، ادھر کوئی پیر مولوی ہے جو دودھ پیتا ہے، ان کا نام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ خیر، انہوں نے کہا جی میرا بچہ فوت ہو گیا۔ اچھا فوت ہو گیا ہے، بھاگ رہے تھے، اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام تھیلا لے کے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے ہاتھ مارا، اس نے تھیلا لیا اور لے کر اس کے بچے کی روح کیا کر دی، واپس کر کے اس کا بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ کہانی، یہ باتیں یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ وہ مسلمان آکھو نا، جنہاں تو سب مسلمان سمجھو، میں تو نہ سمجھو تو نہیں مرضی کر، میں تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہو مسلمان ہیں اور پھر کہتے ہو جی مولوی لوگ کافر بڑھائی لوگ ہیں، ہم کافر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کافروں والے کام چھوڑو، ہم مسلمان بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مسلمان۔ اور مسلمان بنے گا جب قرآن کے پاس آئے گا، قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کرے گا، اتباع پیغمبر پہ عمل کرے گا، پیغمبر کی اتباع ہوگی، قرآن کی اتباع ہوگی تو پھر محبت سے محبت ہو، ورنہ پیغمبر سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں جی، ایک آدمی کو خواب میں ابو لہب آیا۔ کون آیا؟ ابو لہب۔ اور اس نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا جی ہوا تو بڑا برا ہے، لیکن سوموار کو میری ایک انگلی سے پانی آتا ہے، وہ میں پی لیتا ہوں۔ وہ جب اللہ کے پیغمبر کی ولادت کی خوشی مجھے ایک کلیل اور نوکرانی نے سنائی تھی نا، تو میں نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا اگر تو سچ کہتی ہے تو تو آزاد ہے۔ تو میں نے ایک انگلی کا اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، تو اس کی اتنی برکت ہوئی میلاد منانے کی کہ مجھے سوموار کو کیا ہوتا ہے؟ پانی ملتا۔ کافر خواب میں آیا، کافر کو خواب میں آیا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان بعد میں مسلمان ہوئے۔ جن کو خواب آیا وہ بھی اس وقت کیا تھے؟ کافر۔ اور جو خواب کے اندر آیا وہ کون ہے؟ کافر کو خواب آیا، کافر آیا، اس نے کہا کہ میری ایک انگلی جہنم سے، اور نیچے پھر کہتے ہیں حاشیے کو چڑھاتے اور لکھتے ہیں اگر کافر میلاد مناوے تو اتنا فائدہ ہے تو جو مسلمان مناوے تو پھر کتنا فائدہ ہے۔ باتیں تو سنو نا۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے افسوس کی بات، انہوں نے وہ باتیں مان لی ہیں لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ، یدا
ید ایک ہاتھ اور یدا دو ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 9 تو نہیں ہوتی، 10 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، و تب وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، خود بھی ٹوٹ جائے۔ جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیے، اس کے عملوں نے اس کو فائدہ ما اغنا عنہ مالہ۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی حج کرے، جتنے بھی عمرے کرے، جتنے بھی صدقے کرے، جتنے بھی خیراتیں کرے، جتنے بھی محبت کرے، جتنے بھی دعوے کرے، کیونکہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، دعویٰ ثابت ہوتا ہے تقاضے کے ساتھ۔ تقاضا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کی نظروں میں محبت والے بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تقاضا یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ شاعر اس لیے کہتا ہے اطاع الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے اطاع الرسول، وہ کتنا بڑا نافرمان ہے رسول کا۔ بعد میں شعر لکھا ہے اطاع اللہ، بعد میں کہا اللہ کی نافرمانی، اور بعد میں اس کو رسول کے ساتھ نسبت دی ہے۔ اطاع الرسول وانت تظہر حبہ، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرنا ہے۔ نافرمانی دیکھ کون کون سے مقامات کے اندر تیرے عقیدے میں ہے تو نافرمانی ہے، تیرے عمل میں ہے تو نافرمانی ہے، تیرے معاملات میں ہے تو نافرمانی ہے، تیری عبادات میں ہے تو نافرمانی ہے، تیری خلوت میں ہے تو نافرمانی ہے، تیری جلوت میں ہے تو نافرمانی ہے، تیری ہر قسم کی حرکت و سکون میں ہے تو نافرمانی ہے۔ تو نے عبادات میں نافرمانی کی، تیرے غم میں ہے تو نافرمانی ہے، تیری خوشی میں ہے تو نافرمانی ہے۔ اطاع الرسول وانت تظہر حبہ، تیرے دعوے محمد کی محبت کے ہیں، محبت ظاہر کر رہا ہے، یہ کیسی محبت تو کر رہا ہے؟ ان کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تو اپنی محبت کے اندر سچا ہے، تیرا دعویٰ ہے، تو پھر تقاضا یہ ہے ان کان حبک صادقا لأطعتہ، پھر تقاضا یہ ہے کہ تو محمد کی اطاعت کر۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی بات کو مانا کرتا ہے، وہ ہر بات اس کی مانا کرتا ہے۔ آج کے دور میں نوجوانوں سے زیادہ تجربہ کس کو ہو سکتا ہے اس بات کا؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی باتیں، محبوب کی باتیں محب مانتا ہے نا۔ ہاں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار لوگ ہیں سارے۔ آج کل نوجوان ہے، وفا کا وقت ہے، وفا کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سے وفا کر، پیغمبر کے دین سے وفا کر۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ اطاعت پیغمبر کرے گا اس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی زبان نے بتایا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔